بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: بسم اللہ الرحمن الرحیم. القرآن مع علی وعلی مع القرآن. صلوات. عزیزان گرامی، عشرہ اولیاء کے حوالے سے آج ہی ہماری عزاخانہ رضیہ ہاؤس میں دوسری نشست ہے. رات جہاں پر موضوع کو چھوڑا تھا وہاں سے تسلسل کریں اور آغاز یہاں سے کیا جاتا ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں القرآن مع علی. قرآن علی کے ساتھ ہے. وعلی مع القرآن، اور علی قرآن کے ساتھ ہے. یعنی قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. ساتھ وہ جوڑا جاتا ہے جہاں جنس ایک ہو، جہاں مزاج ملتے ہوں، جہاں طبیعتیں ملتی ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. آپ کا بھی دیرینہ ساتھی وہی ہوگا جس سے مزاج ملتے ہوں گے، آپ کے جس سے طبیعت ملتی ہوگی. اس کا ایک کو ذرا کم کرے بیٹا، واپس آ رہا ہے. صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. ثابت ہوا قرآن کا مزاج علی والا ہے، علی کا مزاج قرآن والا ہے. اب آئیے آج پہلے قرآن پہ ڈسکس کرتے ہیں. توجہ ہے نا بابا؟ رات تو انٹروڈکشن تھا، آج سے باقاعدہ موضوع شروع ہو گیا ہے، اور موضوع ہے ہی قرآن اور علی. قرآن پہ ڈسکس کرتے ہیں آج. قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے، یا قرآن کی زبان کون سی ہے؟ عربی. ذرا ہاں کریں، میرے ساتھ جڑ جائیں. عربی. کتنا اچھا ہوتا قرآن انگریزی میں نازل ہوتا. کیا یہ اچھا نہ تھا کہ قرآن سندھی میں نازل ہوتا، اردو میں نازل ہوتا؟ عربی میں کیوں؟ چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا، مولا کیا صرف قرآن ہی عربی میں نازل ہوا ہے، یا باقی جتنی آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل یا صحائف انبیاء، وہ کس زبانوں میں نازل ہوئی؟ مولا نے فرمایا ہر کتاب، آسمانی کتاب اللہ نے عربی میں نازل کی، لیکن ان نبیوں کو خدا نے اختیار دے رکھا تھا کہ نازل تو میں کتاب عربی میں کروں گا، لیکن بتانا آپ ان کو اسی زبان میں جو قوم کی زبان ہو.
سوائے قرآن کے، سوائے قرآن کے، اور اس کا جواب قرآن نے دیا ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے نا بھئی جب سارے کتب الہیہ عربی میں نازل ہوئی اور اللہ نے سب کو پرمیشن دے دی کہ جو مروج زبان ہے اس قوم کی، وہاں کی، خطے کی، اسی زبان میں آپ اس کو ڈسکس کرو، تو پھر قرآن کی کیوں؟ صرف عربی کیوں؟ باقی زبانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے رسول خدا کو تو ہر زبان آتی ہے، ہر زبان میں ہوتا یا نہ ہوتا، صرف عربی میں کیوں؟ اور آج تک صرف عربی میں کیوں؟ اس کا جواب قرآن نے خود دیا ہے، جو کہ میں ہتھیار کی صورت میں لے آیا ہوں۔ ایک صلاۃ پڑھے محمد و آل محمد کی کاغذات پر۔ آج قرآن پہ ہی ڈسکس ہے، تو آپ آمادہ ہوں گے تو میں یہ پورا سناؤں گا، ورنہ اس کو شارٹ کٹ کر کے مسا پہ چلاؤں گا۔ قرآن جواب دے رہا ہے۔ سوال کیا ہے ذہن میں ہے؟ قرآن عربی میں ہی کیوں نازل ہوا؟ تو قرآن اس کا جواب دے رہا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 2، اس میں خدا جواب دے رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے۔ اگر بات یہاں تک رک جاتی تو سوال اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہتا۔ گل ہے بابا، تھوڑا منہ کرو۔ اگر آیت یہاں رک جاتی تو سوال اپنی جگہ پہ موجود رہتا کہ قرآن عربی میں ہی کیوں؟ جواب کیا آیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اسے سمجھو۔ نہیں، میرا میٹر یہاں رکے گا جب تک آپ سارے نہیں بولیں گے۔ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھو۔ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھو۔ ہم تو سندھی اور اردو ہیں، ہم نے تو قرآن سمجھا ہی نہیں۔ جن کے پاس قرآن اتر رہا تھا کیا وہ سمجھے تھے؟ گل ہے بابا؟ کیا عرب جن کے پاس قرآن نازل ہو رہا تھا وہ قرآن سمجھے تھے؟ قرآن ہی بتا رہا ہے۔ آئیے سورہ توبہ میں قرآن کیا کہتا ہے؟ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ جو عرب بدو ہے نا، گلا یار، یہ جو عرب بدو ہیں یہ ساری قوموں کی بنسبت سب سے زیادہ کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں۔ ہانے گل آئے ہو، یہ جو عرب بدو ہیں ہر قوم سے زیادہ، اشد، زیادہ، بہت زیادہ شدید کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں۔ لو جی، انہیں تو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ یہ جو عرب بدو ہیں یہ سب قوموں کی بنسبت زیادہ منافق بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ آج کوئی عرب کہے گا خود کو کہ میں منافق ہوں، میں کافر ہوں؟ کوئی کہے گا؟ سارے عرب مسلمان ہیں تقریباً، ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا کوئی عرب یہ کہے گا کہ میں بدو ہوں؟ گالایو، یہ بھی نہیں کہے، نہ خود کو بدو کہے گا، نہ خود کو کافر کہے گا، نہ خود کو منافق کہے گا۔ آیت آج بھی ہے، آیت آج بھی ہے، آیت قیامت تک چلے گی۔ گویا آج بھی عربوں میں منافق ہوں گے، آج بھی عربی زبان والوں میں کافر ہوں گے، آج بھی عرب بدو ہوں گے۔ تو کیسے تلاش کریں؟ آئے بزم رسالت میں چلتے ہیں۔ سرکار نے کہا یا علی بغض کا کفر و نفاقا، تیرا بغض ہی کفر اور نفاق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔
جڑو کالا رکھے ہو نا وہ زبردست ہو اتنے دھاگو بدی چھلے اس سلوات پڑھو یا اور محمد آل محمد بلندر سلامات. وہ سوچو ہوتا کال ہمارو تھا کہ خرچی دیا پر رک جی بھئی تو پانی پنجی خرچی دو کے چلیے. خیر اچھا موضوع آ جائے گا. توجہ ہے بابا. سرکار کی حدیث آج بھی موجود ہے, آیت بھی موجود ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ جو عرب بدو ہیں یہ سب سے ہر قوم سے زیادہ شدید منافق بھی ہیں, شدید کافر بھی ہیں. اور رسول خدا نے کیا کہا؟ یا علی بغض کا کفر و نفاق کا, یا علی تیرا بغض ہی کفر اور نفاق ہے. ثابت ہوا جو عرب آج بھی, اب یہ نہ کہنا سندھی میں بھلے پاروارا ہیں جی, وہ بھلے پاروارن کے اللہ قرآن میں پہ ڈسکس کرے. اللہ قرآن میں پہ انہیں جنالے بدھائے بھلے پاروارن جنالے تے یہ وڈے میں وڈا شدید کافر بہن منافق بہن. اچھا, اور مولا نے کیا کہا؟ انا مشیت الرحمن, ہم اللہ کی مشیت ہیں. انا کل العقل والاحسان, ہم ہی اللہ کی عقل اور احسان ہیں. اس حدیث کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں تو واپس چلتے ہیں. آیت کیا آئی تھی؟ میں نے کیا پڑھا؟ انا انزلناہ قرآنا عربیا, ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا. بابا بھول تو نہیں گئے؟ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا. کیوں کیا نازل؟ لعلکم تعقلون, تاکہ تم اسے سمجھو. دنیا نے مانے کی تاکہ تم اسے سمجھو. سمجھے تو نہیں کوئی نہیں سمجھا. پھر کیسے سمجھا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ جو لعلکم تعقلون ہے اس کی معنی میں ڈنڈی ماری گئی ہے, یا اس کی معنی ہی دنیا نہیں سمجھی, لکھ دیا لعلکم تعقلون. ابن طاؤس نے اپنی کتاب مصباح المجتہدین میں لکھا کہ یہ جو آیت لکھی ہوئی نا لعلکم تعقلون, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تاکہ تم سمجھو. اس کا مطلب یہ نہیں آیت کا کہ اللہ یہ کہہ رہا کہ تاکہ ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو. نہیں, انا انزلناہ قرآنا عربیا, ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا. لعلکم تعقلون, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے سمجھو, نہیں, عقل تک پہنچو. اللہ کہہ رہا ہے تاکہ تم اس کے قرآن کے وسیلے سے عقل تک پہنچو. اور مولا علی سے پوچھا گیا مولا یہ کیسے ہوگا؟ مولا نے کہا نہانو مشیت الرحمن وکل العقل, ہم ہی ہیں مشیت رحمان اور ہم ہی ہیں کل عقل. اللہ ہمارے لیے کہہ رہا قرآن پڑھ پڑھ کے علی تک پہنچو. حیدری صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. اسی لیے مولا نے کہا ان القرآن لا ینطق ولن ینطق, ان القرآن لا ینطق ولن ینطق, قرآن نہ کبھی بولا ہے نہ کبھی بولے گا, بلکہ اسے کسی بولنے والے کی ضرورت ہے. کس کی؟ انہو ینطق, جو اس کی زبان بولے, جو قرآن کی زبان بولے. اسی لیے مصطفیٰ نے کہا القرآن ما علی و علی ما القرآن, قرآن کی زبان علی بولے گا, علی بات کرے گا تو قرآن سمجھ میں آئے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. وَنَحَنُ, خالی یہاں تک نہیں, مولا نے کہا وَنَحَنُ تراجم مشیت, ہم ہی اللہ کے تراجم, مترجم ہیں. مترجم ترجمے کرنے والوں نا, ترجمان,
ترجمہ کرنے والا اور ہوتا ہے، ترجمان اور ہوتا ہے۔ گورنر ہاؤس کے ترجمان نے آج یہ بیان دیا، صدر کے ترجمان نے آج یہ بیان دیا، تو وہ ترجمہ کرنے والا نہیں ہوتا، وہ ترجمان۔ ترجمان کون ہوتا ہے؟ یعنی جو اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو صدر ہاؤس سے یا گورنر ہاؤس سے باضابطہ اعلان کرے گا، اعلان یہ کرے گا، سمجھا اس کا جائے گا۔ مولا کہہ رہا ہے نحن مترجم مشیت، ہم ہی مشیت کے ترجمان ہیں، اعلان یہ کریں گے، کہے گا وہ میرا ہے۔ اب سمجھے مولا علی کیا ہیں؟ اچھا آگے چلیں، آگے چلتے ہیں۔ اسی کی مثال کہ علی کی زبان ہی قرآن بولتی ہے۔ پھر قرآن نے کہا جب سورہ یوسف میں آیت نمبر 3 میں کیا کہا؟ نحن نقص علیک احسن القصص، حبیب ہم آپ کو قصے سناتے ہیں، احسن قصص سناتے ہیں، ہم آپ کو قصے سناتے ہیں، قصوں میں بھی بہترین قصہ سنا رہے ہیں۔ قصہ سنایا جاتا ہے زبان سے، گلائیو بھائی سنانے کی بات ہے، قصہ سنایا جاتا ہے زبان سے۔ اللہ قصے نہیں سنا سکتا کیونکہ وہ زبان رکھتا نہیں۔ پھر ڈھونڈو کون تھا جو اللہ کا ترجمان بن کے محمد کو قصے سنا رہا تھا۔ اب یاد آیا مولا نے کیوں کہا نحن مشیت الرحمان، ہم ہی اللہ کی مشیت ہیں، ہم ہی مترجم مشیت، ہم ہی اللہ کی ترجمان ہیں، یعنی علی بولے گا، سمجھا وہاں جائے گا۔ گالا ہے بابا، گالا ہے نتا نہیں پڑھنے تے ختم کر دوس۔ علی بولے گا تاکہ پھر سمجھا جائے گا۔ آئیں پھر دلیل میں سورہ شورى، پھر اسی کی دلیل میں سورہ شورى وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک اللہ نے ہی، تیرے پروردگار نے ہی نازل کیا ہے۔ کیا؟ نزل بہ روح الامین، قرآن کو نازل کیا کس کے وسیلے سے؟ نزل بہ روح الامین، ایک امین فرشتے کے وسیلے سے، ایک امین فرشتے کے وسیلے سے قرآن کو تیرے پروردگار نے قرآن کو نازل کیا۔ آگے کیا ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ تیرے قلب پہ نازل ہو اور تو منذرین بن، تو ڈرانے والا بن، ڈرانے والا بن، بلسان عربی مبین۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو قرآن نازل ہوا یہ فصیح واضح عربی میں نازل ہوا ہے، واضح عربی میں۔ اب مولا نے کیا کہا؟ واضح عربی میں، یہاں تک رکیں، یعنی قرآن کا نزول خدا بتا رہا ہے، تیرا پروردگار قرآن نازل کرتا ہے کس کے وسیلے سے؟ بہی قلب اللہ روح الامین، روح الامین یعنی کون؟ گل ہے بابا، جبرائیل، اللہ جبرائیل کو بتا رہا ہے، جبرائیل روح الامین ہے، اس کے وسیلے سے ہم قرآن کو تیرے قلب پہ نازل کرتے ہیں۔ اب آئیے، اب یہاں سے سوال شروع ہوتے ہیں۔ جب بھی جبرائیل آتا تھا بزم مصطفیٰ میں وہی لے کر، تو مسلمانوں نے تاریخ میں کیا لکھا ہے، تفسیروں میں کیا لکھا ہے، تفاسیر میں کیا لکھا ہے؟ جب بھی جبرائیل آتا تھا وہی لے کر رسول خدا کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ بابا ہانے مجلس شروع تھی بھائی، ہانے توجہ دو جے کہ ستا پہ ہوئے بتن۔ کیا لکھتے ہیں؟ رسول خدا کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ کیا ہوتا تھا؟ کسی نے لکھا سرکار کانپنے لگتے تھے، جی یہی لکھا ہوا ہے۔ کسی نے لکھا سرکار کو کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، کسی نے لکھا یہاں تک لکھا کہ سرکار بے ہوش ہو جاتے تھے، یہاں تک بھی لکھا ہے کہ سرکار بے ہوش ہو جاتے تھے۔ بھئی اور نہیں تو جا کر پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے اقرا باسم ربک کا، اس کا تفصیل جا کے مسلمانوں کی کتب میں دیکھیں، سب نے یہی لکھا، ہر مسلمان نے لکھا جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرا باسم ربک الذی خلق، سب نے لکھا۔ جیسے ہی نازل ہوئی رسول خدا کو بخار بھی آ گیا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، بخار بھی آ گیا، کب کبھی بھی طاری ہو گئی۔
ڈر بھی طاری ہو گیا. کیوں؟ وحی کی وجہ سے. جبرائیل کو جو دیکھ لیا, جبرائیل کو دیکھ لیا اور سرکار کو بخار ہو گیا. جبرائیل کو دیکھ لیا اور سرکار کو کپ کپی طاری ہو گئی. یہ ہے مسلمان کا عقیدہ. گل ہے بابا؟ چپ ہے تو موضوع چینج کیا. یہ لکھا ہے تاریخ میں سرکار کے حوالے سے دنیا نے کہ سرکار پر جب وحی نازل ہوتی تھی, بلا بنت پر وحی نازل تھی یا کان تھی؟ کہ جو بخار, کہ جی ڈکنی, کہ جو کچھ تو بدھایو, کچھ جو بنا سب ٹھیک ٹھاک, سب حشاش بشاش. جے کو کچھ ہے رسول خدا لائے سرکار جے لائے. چھ امام کا, امام جعفر صادق علیہ السلام. زرارہ نے سوال کیا, زرارہ ابن اعیون صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. اس نے سوال کیا, یا مولا, لوگ کہتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں, جب جب رسول خدا پر وحی نازل ہوتی تھی سرکار بے ہوش ہو جاتے تھے, کب کبھی طاری ہو جاتی تھی, نہ جانے کیسی کیسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. کیا واقعی رسول خدا جبرائیل کو دیکھ کر اس طرح ہو جاتے تھے کہ بے ہوشی طاری, عالم بے ہوشی میں, عالم کپ کپی میں, بخار میں؟ کیا واقعی ایسا تھا؟ سرکار نے کہا, زرارہ, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آقا اپنے غلام کو دیکھے اور آقا پہ کر کپ کپی طاری ہو جائے؟ گلا یار, کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آقا اپنے غلام کو دیکھے اور آقا پر کپ کپی طاری ہو جائے؟ یہ کہہ کر مولا نے کہا, جبرائیل یعقدو کا غلام. جبرائیل تو غلاموں کی طرح آ کر بیٹھتا تھا. جبرائیل تو رسول خدا کے سامنے غلاموں کی طرح آ کے بیٹھتا تھا. یہ کہہ کر امام جعفر صادق نے کہا, ذالکا, ہاں کبھی کبھی, ہاں کبھی کبھی, فغشی رسول اللہ, ہاں کبھی کبھی رسول خدا پر غشی طاری ہوتی تھی. کب؟ امام نے کہا کب؟ جب اللہ بالواسطہ, یعنی جبرائیل کے بغیر ڈائریکٹ خطاب کرتا تھا رسول سے. جب اللہ ڈائریکٹ مصطفیٰ سے خطاب کرتا تھا, بیچ میں جبرائیل نہیں ہوتا تھا, تجلیات الہیہ کے تحت مصطفیٰ پر غشی طاری ہوتی تھی. فغشیہ رسول اللہ لا سائقہ, مگر مصطفیٰ بے ہوش نہیں ہوتا تھا. امام فرما رہا ہے غشی طاری ہوتی تھی, بے ہوش نہیں ہوتا تھا. سب سمجھنا تھا اساں غشی بے ہوشی تو ایکڑی بدھی, ہمیشہ یہی بدھوا ہے نا ہم نے تو یہی سنا کہ غشی بھی وہی ہے, بے ہوشی بھی وہی ہے. بابا عربی میں غشی, غین شین یا, غشیا, دو لفظ ہیں یاد رکھیں, غین شین یا, غشیا, یہ تین کا مجمع بنے گا تو ہوگا غشیا. اسے کہتے ہیں آپ سندھی اور اردو میں غشی, اسے غشی کو غشیہ کہتے ہیں عربی میں, معنی بعد میں بتاؤں گا. اور دوسرا جو بے ہوشی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں سائقہ, صاد الف حمزہ قاف چھوٹی ہے, سائقہ یعنی بے ہوش ہونا. امام کیا کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ غشیہ, رسول خدا غش ہوتے تھے. کب ہوتے تھے؟ جبرائیل کو دیکھ کر نہیں, جب اللہ ڈائریکٹ مصطفیٰ سے خطاب کرتا تھا. تجلیات الہیہ کا نور, تجلیات الہیہ کے نور سے مصطفیٰ غشی کے عالم میں جاتا تھا, غشی کے عالم میں جاتا تھا. لا سائقہ, مصطفیٰ بے ہوش نہیں ہوتا تھا. اب آئیں دیکھیں غشی کہتے کسے ہیں؟ غشی بے ہوشی کو کہتے ہیں یا کوئی اور چیز ہے؟ غشی, غشی سے نکلا ہے آغوش. گلائیو, غشی سے نکلا ہے آغوش. آپ بچے کو اپنے آغوش میں اٹھاتے ہیں,
اٹھاتے ہیں یا نہیں؟ بال بچے والے ہی بات کریں مجھ سے. بھئی بچوں کو آغوش میں اٹھاتے ہو نا تو کیا کہتے ہو؟ بچہ بے ہوش ہے؟ نہیں، بچہ آغوش میں آ گیا. آغوش میں آ گیا یعنی سما گیا، چھپ گیا، ڈھپ گیا، ڈھانپ لیا بچے کو. یہی ہوگی نا مانے. آغوش اسے کہتے ہیں. اب سمجھے غشی کسے کہتے ہیں؟ یعنی جسے کوئی چھپا رہا ہو، یعنی جسے کوئی ڈھانک رہا ہو، یعنی جسے کوئی آغوش میں لے رہا ہو، اسے کہتے ہیں غشیہ. امام جعفر صادق کیا کہہ رہا ہے؟ جب اللہ ڈائریکٹ مصطفیٰ سے بات کرتا تھا فَغَشِيَ رسول اللہ، رسول عالم غشی میں چلا جاتا تھا. امام کہہ رہا ہے یعنی رسول عالم کسی کی آغوش میں چلا جاتا تھا، کسی کی آغوش میں چلا جاتا تھا. ابھی تمہاری واہ مزے والی نہیں ہے، ابھی آئے گی. کسی کی آغوش میں چلا جاتا تھا. واقعہ یاد دلاؤں، کسی کی آغوش میں تھا مصطفیٰ، جب ہی تو سورج کو واپس کیا. نعرہ حیدری. اب سمجھے کس کی آغوش میں جاتا ہے مصطفیٰ؟ جب جبرائیل نہیں ہوتا اور بغیر وسیلہ کے وہ جو باتیں ہوتی ہیں تو مصطفیٰ کے ساتھ علی ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. آپ سمجھے غشیہ یعنی کسی کو چھپا دیا. موجوں نے چھپا دیا فرعون کے لشکر کو. آگے چلیں. والذین کفروا، والذین کفروا. اب رکیں یہاں پر. اللہ کافر صرف اس کو نہیں کہتا جو خدا کو نہیں مانتا. یہ آیت خود بتا رہی ہے خدا کافر فقط اس کو نہیں کہتا جو خدا کو نہیں مانتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. والذین کفروا، اللہ کہہ رہا ہے وہ جو کافر ہیں. میں نے کیا کہا؟ خدا صرف کافر ان کو نہیں کہتا جو خدا کو نہیں مانتے، بلکہ والذین کفروا اعمالہم، وہ کافر جو اعمال والے ہیں. آپ سمجھے ہی نہیں بھئی عمل کرنا وارا ہے نہیں. عمل بے اڑو پہ کرن جو اللہ نے یہ عمل کھے عمل پیو چوے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ ان کا عمل ہے. شیطان عمل میں نہیں بہکا تھا، عقیدے میں بہکا تھا. جی شیطان کو جو مار ملی ہے وہ عمل میں نہیں ملی، عقیدے میں ملی ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ والذین کفروا اعمالہم، وہ جو کافر ہیں ان کے اعمال، یعنی اللہ ان کے اعمالوں کو اعمال مان رہا ہے. عمل والے کافر. اب پتہ چلا جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی کافر، جو محمد کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو قرآن کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو علی کو نہ مانے. والذین کفروا اعمالہم، وہ جو کافر ہیں اور عمل کیے ہیں ان کو کیا ہوگا؟ کسراب بقیۃ یحسبہ الزمان ماء. جب یہ کافر اپنے اعمال کی تلاش میں وہاں پہنچیں گے یوم محشر اور سمجھیں گے کہ ہمارے ڈھیر ہوگا اعمالوں کا، تو کیا ہوگا؟ ایسا ہوگا جیسے پیاسا سراب کی طرف آتا ہے. سرابہ کے سندھی میں چھا ہوا رنیا اتنا سرابی کون بدھا سو رنیا کہنے بدھی ہوتی رنیا تا اجا کف لفظ ہے نا. اچھا بھلا ॿारनि खे नौजवाननि खे रोड ते वेंदा आहियो न, ट्रेवलिंग कंदा पिया आहियो, परे खां रोड ते ईअं पियो लॻे न ॼण पाणी. सहरा जो सफ़र तव्हां कयो ई कोन अथव. सहरा में तो ज़्यादा ये दिखाई देता है. सहरा में जहाँ रेत हो वहाँ ज़्यादा दिखाई देता है. रेत पे दूर से ऐसा लगेगा जैसे पानी है, तालाब है. जब नज़दीक पहुँचता है प्यासा होता क्या है? कुछ भी नहीं. इसे अरबी में कहा जाता है सराब, उर्दू में भी कहा जाता है सराब, सिंधी में कहा जाता है रुन्य.
گل ہے بابا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پہلے ہی کہہ رہا ہے یہ کافر ہیں مگر اعمال میں لگے ہوئے ہیں. اور یہی ہے کہ ہمیں عمل بچائے گا. آج بھی یہی ہے نا، نماز پڑھو جنت ویندا سی، روزہ رکھو جنت ویندا سی، قرآن چھاپے چوے. ہی عمل کرنے والا کافر عمل کن پیا جنہیں میں شر میں پہنچندا یہ لگندو جی سراب میں کو پیاسو سراب تائیں پہنچو، سراب تے پہنچو چھاڑ دیں کچھ کو نے ریتی ریت. عمل ختم حیدری عمل ختم. والذین کفروا اعمالهم کسراب حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس پہنچیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، عمل ہوگا ہی نہیں. کیا ہو جائے گا؟ سارے عمل ختم. اچھا چندہ کمپیوٹر ہندا ہے موبائل کے ختم تھی ویندو آج کو انا بھی وائل لفظ ایک ٹپیکل لفظ ہے نا، ریسٹور بنا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. کہیں مکھام چچا ہے. اچھا ٹھیک ہے، صلوات پڑھو محمد و آل محمد ذات. آگے انہی کے لیے یہ 39ویں آیت تھی سورہ نور کی. آگے 40ویں آیت میں پھر اللہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج فی فوقہ موج. ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ وہ جو اپنے عملوں پہ ناز کرتے ہیں ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ ان کے اعمال کسی اندھیرے سمندر میں ایسے ہوں گے جیسے موج پہ موج نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے. یہاں بھی لفظ آغوش آ گیا، یہاں بھی لفظ غشیہ آ گیا. اب پتہ چلا غشیہ تو قرآن ڈسکس کر رہا ہے، قرآن ڈسکس، اور سائقہ بھی قرآن بتائے گا، وہ بھی آگے جا کر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ غشیہ کا مطلب بے ہوش ہونا نہیں ہوتا. غشیہ کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانا یا چھپا لینا، آغوش میں لینا. رسول عربی کے لیے امام جعفر صادق کہہ رہا ہے جب اللہ مصطفیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے فغشی رسول اللہ، رسول خدا پر عالم غشی آ جاتی ہے، یعنی کوئی اپنی آغوش میں چھپا لیتا ہے، کوئی اپنی آغوش میں چھپا لیتا ہے. نتیجہ بڑا اچھا ہوگا انشاءاللہ، آج ہی نکلے گا نتیجہ بہت اچھا ہوگا. اچھا آئیں چلیں جو چپ بتایا ہو تو پر نتیجہ ہی تو بتایا. آپ کی خاموشی پہ قربان نتیجہ دے دوں. رسول خدا کو علی اپنی آغوش میں لیتا ہے. کب پہلے یہ تو بتائیں کب. مولا نے کیا کہا؟ جب جبرائیل نہیں ہوتا اور اللہ ڈائریکٹ وحی نازل کرتا ہے مصطفیٰ پر، تب تو آئی سمجھ میں، امام نے ہی کہہ دیا، تب یہ عالم ہو جاتا ہے. علی اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. آگے کمال ہے مسلمانوں جو کمال ہے. علی سا ایڈو زد، علی سے ایسی زد لگی ہوئی ہے کہ رسول خدا نے کہا میں معراج پہ گیا. کہا جی یا رسول اللہ بالکل گئے ہوں گے. کیا دیکھا؟ کہا جنت دیکھی. ہاں دیکھی ہوگی. کیا دیکھا؟ یہ بھی دیکھا، وہ بھی دیکھا، نہریں بھی دیکھی، باغ و باغیچے بھی دیکھے، سب کچھ دیکھا. کہا بالکل دیکھا ہوگا. آگے کیا دیکھا؟ غلمان دیکھے، یہ بھی دیکھا، وہ بھی دیکھا. ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح، درست، قبول ہے. آگے کیا دیکھا؟ حوریں دیکھی، سب کچھ قبول. آگے جیسے یا رسول اللہ کچھ اور بھی دیکھا. کہا ہاں وہ بھی دیکھا. کیا دیکھا؟ کہا وہ جسے چھوڑ کے گیا تھا یہاں بھی دیکھا. حیدری، وہ جسے چھوڑ کے گیا تھا اسے یہاں بھی دیکھا، وہاں بھی دیکھا. نہ رات کی بات مجھے یاد ہے، میں نے کیا کہا تھا؟ جب سبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ 7 بار اتری، ہر بار پوچھا یا رسول اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کون گئے؟ رسول خدا نے کیا کہا؟
علی بن ابی طالب. دوسری بار اتری, کیا کہا؟ علی بن ابی طالب. تیسری بار اتری, کیا کہا؟ علی بن ابی طالب. 7 بار جب آ گیا, ہر بار علی, ہر بار صراط مستقیم علی. باہر نکل کے آپ نہیں پوچھیں گے. جی ہاں, یہ حقیقت ہے. باہر نکل کے اب نہیں پوچھیں گے. جب پوچھتے ہیں علی, جب پوچھتے ہیں علی, ہر بات میں علی. آج معراج کا پوچھ رہے ہیں, جنت ٹھیک تھی, غلمان ٹھیک تھے, حوریں ٹھیک تھی, باقی ساری باتیں ٹھیک تھی. یہ جب پوچھا اور کیا دیکھا, کہا اسے دیکھا جو یہاں چھوڑ کے گیا تھا. یہاں بھی دیکھا, وہاں بھی دیکھا. جیسے ہی نا باہر نکل کے کہا, یہ کیا ہوا؟ صراط مستقیم بھی علی. آج جب پوچھ رہے معراج میں یہاں بھی علی, وہاں بھی علی. یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ہمارے تو پنجاب سوال کن تھا پراوا چھا, اب تو اپنے بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے جی؟ یہ کوئی غلو ہے؟ دیکھا غلو ہو گیا. آئے آج غلو قرآن سے ثابت کرتے ہیں. جیسے ہی باہر نکل کے کہا نا, یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ علی یہاں بھی تھا, وہاں بھی تھا. آواز قدرت حبیب ان کو جواب تو نہ دینا, میں دوں گا, اور دوں گا بھی قرآن سے. گل ہے ہانے خبر پئی نا, مانا قرآن جے کو رٹو تھا نا ریل گاڈی وارا. انا تازو ماہ رمضان گزریا نا 4 مہینہ پہری. بابا بدھایو پڑھو تھا پڑھن کڑھن کی نہ قلوب میں, رگو رٹا فر 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 فر. خبر ہی کہنے کا قرآن چاہے چھاپے, خبر پہ دی وجہ چھڑے دن رٹا ہرنی چھڑے دن. کیڈا ونجن تراویو تے کیڈا ونجن کچھ ادھ تگین دیو ہلیو. قرآن پہ چاہے سورہ نجم میں اسی بات کا خدا نے جواب دیا. کیا؟ جو انہوں نے پوچھا تھا. یہ کیا بات ہے؟ جنت بتا دی ہم نے مان لی, حوریں بتا دی ہم نے مان لی, غلمان بتا دی ہم نے مان لی, سدرہ بتا دی ہم نے مان لیا, عرش بتا دی ہم نے مان لیا, لوح بتا دی ہم نے مان لیا, کرسی بتا دی ہم نے مان لیا. یہ بھی بتا دیا کہ علی یہاں بھی تھا, وہاں بھی تھا. یہ کیوں مانے؟ جب باہر کا نا یہ کیوں مانے؟ آیت آ گئی, آفا تمہارو نہ ہو حبیب, چھوڑ دو انہیں. گل آئو اب نہیں آفا تمہارو نہ ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ چیلنج کر رہا ہے مسلمانوں کو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب مصطفیٰ سے اس کے لیے بھی جھگڑو گے جو مصطفیٰ تمہیں بتا رہا ہے. جھگڑا کس پہ تھا؟ ساری مانیں گے, حوریں مانیں گے, غلمان مانیں گے, جنت مانیں گے, یہ نہیں مانیں گے کہ علی یہاں بھی تھا وہاں بھی تھا. اللہ نے کیا کہا؟ اب تم اس پہ جھگڑو گے جو مصطفیٰ تمہیں بتا رہا ہے, جو مصطفیٰ تمہیں بتا رہا ہے اس پہ جھگڑ رہے ہو مصطفیٰ سے. چلو میں بتاتا ہوں علی کہاں کہاں تھا. سیف فاضلانی صاحب, قرآن کہہ رہا ہے میں بتا رہا ہوں علی کہاں کہاں تھا. میں نے سورہ کا نام لے لیا ہے, جا کے گھر دیکھے گا, سورہ نجم. وَلَقَدْ رَاهُ نَزَلَةً أُخْرَى, جس مصطفیٰ نے علی کو یہاں دیکھا تھا اسی نے وہاں بھی دیکھا, پھر دیکھا. قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ نے علی کو یہاں بھی دیکھا, اخرا پہ بھی دیکھا, پھر دیکھا. آگے اندہو جنت الماوا, جنت الماوا پہ بھی دیکھا. ہیرو کو بن جانتے بحث ہو تو ہتے بھی ہوتے, اللہ چھاپتے ہتے بھی ہو, اخرا میں بھی ہو, وریب ڈٹھو, سدرت المنتہا تے بھی ڈٹھو, اندہا سدرت المنتہا, اندہا جنت الماوا, سدرہ پہ بھی دیکھا. مصطفیٰ نے علی کو سدرہ پہ بھی دیکھا, مصطفیٰ نے علی کو جنت الماوا میں بھی دیکھا. اذا یغشا سدرت المنتہا, علی کو تب بھی دیکھا جب علی اپنی آغوش میں سدرت المنتہا کو لیے بیٹھا تھا. قرآن ہے, علی کو تب بھی دیکھا جب علی سدرت المنتہا کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے بیٹھا تھا. رکیں, سدرت المنتہا ہے کیا؟ سدرت المنتہا ہے کیا؟ آپ نے تو یہی سنا نا, جو جبرائیل کی لمٹ
لاسٹ لمٹ، بس اس کے بعد ختم نہیں. سدرۃ المنتہا کے دوسرے بھی وضاحت ہے. سدرۃ المنتہا اس مقام کو کہتے ہیں جہاں لوح محفوظ محفوظ ہے. اللہ یار، جہاں لوح محفوظ محفوظ ہے اسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا. اور لوح محفوظ میں ہوتا کیا ہے؟ تقدیر ہے. تقدیر ہی لکھی جاتی ہے نا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سدرۃ المنتہا کو وہ آغوش میں لیے ہوا تھا، یعنی علی کی آغوش میں ہی لوح محفوظ، علی کے کنٹرول میں ہی قضا اور قدر. اب نہ کہنا ہم علی سے مدد مانگتے کیوں ہیں، حسین سے اولاد مانگتے کیوں ہیں، ہے ہی ان کے ہاتھ میں. یا علی صلوات پڑھو محمد والے محمد کی ذات پہ. اگر اب بھی کوئی یغشا نہیں سمجھا، اگر اب بھی کوئی غشیہ نہیں سمجھا، اگر اب بھی کوئی غشی یغشا آغوش نہیں سمجھا، تو آخری آیت پیش کر دوں. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، مجھے قسم ہے اس رات کی. رات نے آغوش میں نہیں لیا تھا، یہاں معنی میں گھپلا ہے. رات نے آغوش میں نہیں لیا تھا. مجھے قسم ہے اس رات کی جس رات کسی نے آغوش میں لیا ہوا تھا. کبھی کبھی عربی کا قاعدہ ہے، کبھی کبھی بات ظرف کی چلتی ہے، معنی مظروف جاتا ہے. گالا ہے بابا، بات ظرف کی چلتی ہے، معنی مظروف کو جاتا ہے. میں نے 2 گلاس شربت پیا، تو گلاس نہیں پیا جاتا، گلاس ظرف ہوتا ہے، جو اس میں مظروف ہوتا ہے شربت وہ پیا جاتا ہے. گالا ہے، گالا ہے. میں نے 4 کپ چائے پیے، تو کپ نہیں پیے جاتے، کپ ظرف ہوتا ہے، جو اس میں مظروف ہوتا ہے معنی اسے جائے گا. یعنی بات چلتی ہے ظرف کی، معنی جاتا ہے مظروف. رب الکعبہ جی کہ چاہے سنہ تھا چھانا، اور رب الکعبہ سا چھان تھا نا. رب الکعبہ کیا کہتے ہو؟ رب الکعبہ کی معنی کیا ہوئی؟ یعنی کعبہ کو پالنے والا. رب یعنی پالنے. کعبہ کھاتا پیتا ہے؟ کعبے کو کوئی پالتا ہے کیا؟ پال پوس کے بڑا کیا ہے کعبے کو. پھر یعنی یہاں رب الکعبہ ظرف سے مراد نہیں، مظروف سے مراد ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، یہاں رات کی بات نہیں چل رہی، اس ظرف کی بات چل رہی ہے جو آغوش میں سمایا ہوا تھا. اس کی چل رہی ہے بات جو آغوش میں تھا. ابھی 8 مجلسیں ہیں، ابھی 8 مجلسیں، ہو سکتا ہے یہ وَاللَّيْلِ يَغْشَى آ بھی جائے بیچ بیچ میں. اگر آپ آمادہ ہوئے تو ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. بس جیسے ہی باہر چیمیں گویا شروع ہوئی نا، ہر بات میں علی، ہر بات میں علی، صراط مستقیم علی، معراج پہ علی. اب تو آیتیں بتا رہا ہے وہاں بھی علی تھا، سدرہ پہ بھی علی تھا، جنت الماوا میں بھی علی تھا. گل ہے تاہم کندہ ہے چاہ یہ خاموش تھی جا تمہیں تلیے جو فضائل بدھند آئے ہو نا، جو نہیں سنتے تھے وہ جا کے باہر چیموں گیا کر رہے تھے. یہ کیا بات بات پہ علی، بات بات پہ علی. قرآن نے پھر ڈانٹنا شروع کر دیا. سورہ طور، فازارہم، حبیب انہیں چھوڑ دو. جو ایسی باتیں کرتے ہیں نا، یہ بھی فضائل علی کا، یہ بھی فضائل علی کا، یہ بھی فضائل علی کا. کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے فازارہم، حبیب انہیں چھوڑ دو. حتیٰ یلاقو یومہم الذی فیہ یسعقون، حبیب انہیں چھوڑ دو. یہ جو علی کے فضائل پہ منہ بناتے ہیں، آیت آج بھی ہے، کاش آیتیں آج بھی آتی ہوتی. جو علی کے فضائل پہ چڑھتے ہیں آج بھی ظاہر ہو جاتے، فلاں بھی چڑھا، فلاں بھی چڑھا. فازارہم، حبیب ان کو چھوڑ دو. حتیٰ یلاقو، یہ جب وہاں پہنچیں گے. کون؟ علی سے بغض رکھنے والے، علی کے فضائل سے چڑھنے والے.
جب وہاں پہنچیں گے حتی یلاقو یومہم الذی، اس دن محشر والے دن جب پہنچیں گے، یلاقو ملاقات ہوگی کس سے؟ حیدری، جس سے یہ یہاں چڑھتے ہیں، یعنی علی سے وہاں ملاقات ہوگی، یوم محشر ملاقات. پھر ہوگا کیوں؟ فیہ یسعقون، پھر یہ علی کو دیکھ کے بے ہوش ہو جائیں گے. اب یہ غشی میں نہیں آئیں گے، اب یہ بے ہوش ہوں گے. یسعقون یہاں استعمال کیا خدا نے، یعنی جو علی کا فضائل یہاں سن کے انکار کرتا ہے وہ یقین جانے محشر میں بے ہوش. محشر میں بے ہوش نہیں. ایک آیت بے ہوشی کی سنا کر اور آپ کو بے ہوش کر کے میں اتر جاؤں. محمد سے ایک صلاۃ پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، بہت مشہور ہے، بہت بچوں کو یاد ہوگی، بہت بچوں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، یاد آ گئی نا؟ جب سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ، بے ہوش ہو جائیں گے. کون؟ من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وَمن فی الارض، جو زمین والے ہیں، سارے بے ہوش ہو جائیں گے. کب؟ جب سور پھونکا جائے گا. وَمَنْ إِلَّا مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ، سوائے ان کے جو اللہ کی مشیت رکھتے ہیں. جب سور پھونکا جائے گا سارے بے ہوش ہو جائیں گے، آسمان والے بھی بے ہوش ہو جائیں گے، زمین والے بھی بے ہوش ہو جائیں گے. إِلَّا مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ، سوائے ان کے جو اللہ کی مشیت رکھتے ہیں. جو پہلا جملہ میں نے بتایا تھا، مولا نے کیا کہا؟ نحن مشیت اللہ، ہم ہی ہیں اللہ کی مشیت. یعنی علی بتا رہے ہم 14 پر سور بھی اثر نہیں کرے گی. سور بھی اثر نہیں کرے گی. آخری بات، فلما، جب تجلی ہوا. یاد دلا رہا ہوں ایک موقع. فلما تجلی، جب تجلی ہوا، رب ہو، اس کے رب کا. یاد آ گیا نا واقعہ؟ جب جناب موسیٰ نے کہا پروردگارہ تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. فلما تجلی رب ہو، اللہ نہیں کہا. گالا صحیح، اللہ کو پتا ہے یہاں اللہ ہونا چاہیے تھا، اللہ نہیں کہا. فلما تجلی ربہ، جب موسیٰ نے اپنے رب کو دیکھا. جو دکھائی دے وہ اللہ نہیں ہوتا. گالایو، جو دکھائی دے وہ اللہ. پھر ڈھونڈو موسیٰ نے دیکھا کس کو تھا. پھر سوچو موسیٰ نے دیکھا کہ فلما تجلی ربہ، اسی لیے اللہ نے اللہ نہیں رکھا لفظ، ربہ رکھا، موسیٰ کا رب. جب موسیٰ کے رب نے موسیٰ کا تجلی، آیت خود جواب دے گی، موسیٰ نے اپنے رب کا تجلی دیکھا. ہوا کیا؟ للجبل جعلہ دکن، سارا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، سارا پہاڑ چکنا چور ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گرا. یہی قرآن ہے بابا. جب موسیٰ نے اپنے رب کا تجلی دیکھا، اپنے رب کا جلوہ دیکھا، ہوا کیا؟ سارا پہاڑ چکنا چور ہو گیا اور خود موسیٰ خر موسیٰ صاعقاً، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑا. آگے آیت کہہ رہی ہے فلما افاقا، جب موسیٰ کو افاقہ ہوا. افاقہ تو سمجھو تھا نا، کہ تو تمہاری بولی میں. فلما افاقا، جب موسیٰ بیدار ہوا، بے ہوشی سے اٹھا، افاقہ ہوا، ٹھیک ہوا. کالا، موسیٰ کہنے لگا سبحانکا، تو سبحان ہے، تیری ذات سبحان ہے. توبتا الیکا، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، مولا میں اب پہلا مومن ہوں. کمال ہے. کب کہا موسیٰ نے؟
توریت مل چکی ہے، موسیٰ نہیں کہہ رہا میں مومن ہوں. ید بیضا ہے، موسیٰ نہیں کہہ رہا میں مومن ہوں. عصا ہے، موسیٰ نہیں کہہ رہا میں مومن ہوں. صاحب شریعت ہے، موسیٰ نہیں کہہ رہا. وہ کب کہہ رہا ہے؟ جب بے ہوش ہو کے گرا. گل آئیو تین جی مانا بے ہوشے کا پوجے کو ہوش ہندو آئے نا وہ ٹھیک ٹھاک ہندو آئے. گل آئیو جی قرآن تدہ تک ہے نا فَلَمَّا آفَاقَ جب ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک ہو گیا نہ جانے کیا کیا ٹھیک ہوا، نہ جانے کیا کیا ٹھیک ہوا. موسیٰ نے خود اسٹیٹمنٹ دے دی کیا؟ سبحانکا، تیری ذات سبحان، تُبْتَ اِلَيْکَ، میں تیرے بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں. اب کیا اعلان کرتا ہوں؟ وَأَوَّلُ الْمُؤْمِن، میں اول مومن ہوں. نبی ہے، رسول ہے، صاحب شریعت ہے، اول العزم ہے، کلیم اللہ ہے. گل ہے بابا. اتنے عہدے رکھنے کے بعد آج کہہ رہا ہے، بے ہوش ہونے کے بعد کہہ رہا ہے آج میں اول المومن ہوں. کچھ تو دیکھا ہے نا، کچھ تو دیکھا ہے نا. بھئی کلیم اللہ تھا، اللہ سے کلام تو کرتا تھا، تب تو نہیں کہا. آج کیوں کہہ رہا ہے؟ کب کہا؟ جب تجلی دیکھا اپنے رب کا. اب ہماری تفسیر نے یہی کہا علی کا جب جلوہ دیکھا، جب طور پہ علی کا جلوہ دیکھا، موسیٰ کو کہنا پڑا اول المومنین، سب سے پہلے علی کا وہ جلوہ جو وہاں کا ہے وہ دیکھا ہی میں نے ہے، اس لیے میں ہوں اول المومن. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. یہ قرآن ہے بابا، یہ قرآن ہے. کوئی روایت نہیں تھی کوئی جھٹلا دے کہ جی یہ کہاں سے روایتیں آ گئی. آج روایت تو نہیں پڑھی، آج تو سارا قرآن پڑھا. پھر اب قرآن کو جھٹلاؤ. اگر ہے اتنی ہمت تو قرآن کو جھٹلاؤ، ورنہ معنی وہ بتاؤ جو الفاظ بیان کر رہے ہیں. اپنی طرف سے ڈنڈی نہیں مارو. انہی فضائل قرآنیہ کو بچانے کے لیے حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. انہی علی کے فضائل کو، فضائل قرآنیہ کو بچانے کے لیے حسین کو مدینہ چھوڑنا. کل میں نے 2 منزل دور، حسین جب کربلا سے 2 منزل دور تھا، عبداللہ ڈاکو کا واقعہ سنایا. آج 1 منزل دور اور کربلا پہنچنا، کیونکہ 2 محرم ہے. 2 محرم کو قافلہ، حسینی قافلہ کربلا پہنچتا ہے. تو میں پہلی منزل یعنی اس سے 1 منزل پہلے وہ بھی سنا دوں اور اس سے متصل کربلا بھی سنا دوں. جب 1 منزل دور تھا نا میرے مولا حسین کا پڑاؤ، مولا نے منزل کی ہے، ابھی باقی کربلا فقط 1 منزل دور ہے. حسین بے قراری کے انداز میں ٹہل رہے ہیں. مولا حسین بے قراری کے انداز میں میدان میں صحرا میں ٹہل رہے ہیں. علی اکبر نے دیکھ لیا، شہزادے نے دیکھ لیا. شہزادہ بابا کے قریب آیا، کہا بابا آپ اس انداز میں ٹہل رہے ہیں، لگتا ہے آپ پریشان ہیں. بابا کیا وجہ ہے آپ اس انداز میں ٹہل رہے ہیں؟ مولا نے کہا علی اکبر یہ جو پہاڑی ہے نا دکھائی دے رہی نزدیک، اس پہاڑی کے پیچھے ایک چھوٹا سا قافلہ ہے، ان کے پاس جا اور میرا جا کے سلام کر. وہاں زہیر ابن کین اس قافلے کا سردار ہے، اسے جا کے میرے سلام کے اور کہہ تجھے بابا نے بلایا ہے. علی اکبر گیا. زہیر ابن کین اس وقت تک یزیدی لشکر کا کمانڈر ہے. جب پیغام پہنچا نا علی اکبر لے کے گئے. علی اکبر کے ساتھ زہیر ابن کین آئے. جیسے ہی بولا حسین پر پہلی نگاہ پڑی نا زہیر کی، زہیر نے گھوڑے سے چھلانگ لگا کر زمین پہ آیا اور تمیز میں، آداب میں، حسین کے آداب میں گھوڑے سے اترا. اسی ادب نے، اسی تمیز نے، اسی حسین کی تعظیم نے زہیر کو علیہ السلام بنا دیا. جو تعظیم کی نا حسین کی، گھوڑے سے نیچے اترا، دوڑتا ہوا حسین کے قدموں پہ آیا. مولا حسین نے دونوں شانوں پہ زہیر کے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا زہیر 72 میں تو تیرا نام بھی لکھا ہوا ہے. زہیر 72 میں تو تیرا نام بھی لکھا ہوا ہے.
تو کیوں اس لشکر میں گھوم رہا ہے؟ کہا مولا واقعی میرا نام آپ کے اصحاب میں لکھا؟ مولا نے کہا ہاں زہیر تیرا نام ہماری طرف لکھا ہوا ہے، میرے شہداء میں لکھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم زہیر نے اسی وقت کہا مولا آج سے میں آپ کا ہو گیا، مولا آج سے میں اس کا کمانڈر نہیں، مولا میں آج سے آپ کا نوکر بن گیا، آج سے آپ کا سپاہی بن گیا۔ یہ سپاہی لے کر باقی سارا سامان لے کر اپنا جتھا لے کر حسین جب کربلا میں پہنچے نا 2 محرم ہو چکی تھی، 2 محرم ہو چکی تھی، گھوڑے پر سوار ہے میں اور مولا حسین، گھوڑا اچانک رک گیا۔ مولا نے کہا شاید رہوار تھک گیا ہوگا، شاید گھوڑا تھک گیا ہوگا۔ مولا نے گھوڑا تبدیل کیا، وہ گھوڑا بھی نہیں چلا۔ مولا نے تیسرا گھوڑا تبدیل کیا، وہ بھی نہیں چلا۔ آخر مولا نے کہا عباس وہ جو دور بستی دکھائی دے رہی ہے نا وہاں سے لوگوں کو بلا کے لاؤ۔ مولا عباس گئے، لوگوں کو چند لوگوں کو بلا کر لایا۔ مولا نے پوچھا اس بستی کا نام کیا ہے؟ جب مولا نے سوال کیا نا اس بستی کا نام کیا ہے، کسی کی آواز ہے یقال لہا شط الفرات۔ کسی نے کہا مولا اس کا نام کنارے فرات ہے۔ مولا نے کہا کوئی اور نام؟ یقال لہا ماریا۔ کسی نے کہا مولا اس کا نام ماریا بھی ہے۔ مولا نے کہا اس بستی کا کوئی اور نام بھی ہے؟ یقال لہا نہ ہو سکے اس بستی سے نکل جا، اس بستی سے نکل۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں جو بھی اللہ کا ولی آیا اسے بڑی تکلیف ہے۔ مولا نے کہا یہی تو وہ بستی ہے جہاں ہمارا خون بہے گا، جہاں ہماری لاشیں گریں گی۔ عباس خیمے لگاؤ، فرات کے کنارے خیمے نصب کرو۔ عباس نے جلدی جلدی خیمے نصب کیے۔ پہلا خیمہ نصب کیا، شہزادی عالیہ جناب زینب عالیہ کو مولا عباس نے خیمے میں لا کر بٹھایا، شہزادی کو بٹھایا، جناب سکینہ کو بٹھایا۔ بس جیسے نا بی بی بیٹھی، بس تھوڑی دیر گزری تھی کہ کوئی طوفان اٹھا، کوئی آندھی اٹھی اور خاک اڑ کر شہزادی کی گود میں آئی۔ جیسے نا خاک اڑ کر شہزادی کی گود میں آئی، بی بی نے آواز دی اماں فضا جلدی سے میرے بھائی حسین کو بلا، اماں فضا میرے بھیا حسین کو بلاؤ۔ حسین کو بلائے گا، کہا بھیا جتنا جلدی ہو سکے اس بستی سے باہر چل، بھیا یہاں سے کوچ کرو۔ مولا نے کہا کیوں بہنا؟ کہا ابھی آندھی آئی تھی جو خاک اڑ کر میرے دامن پہ آئی ہے، اس خاک سے تیرے خون کی بو، حسین تیرے خون کی بو آ رہی ہے۔ مولا نے کہا بہن نانا سے اسی بستی کا تو وعدہ تھا، نانا سے جو وعدہ تھا نا وہ اسی کا تھا، یہی کرب و بلا ہے، یہیں پہ میرا خون بہے گا۔ مولا باہر آئے، بستی والوں کو بلایا، کہا اس بستی کا مالک کون ہے، اس زمین کا مالک کون ہے؟ کوئی مالک سامنے آیا۔ مولا نے کہا تو بیچے گا؟ میں خریدار ہوں۔ مولا نے خریدا 2 کلومیٹر، آج کی زبان میں 2 کلومیٹر مولا نے خریدا۔ وہ جو 2 کلومیٹر ہے علماء کہتے ہیں آج بھی وہ 2 کلومیٹر خاک شفا میں کاؤنٹ ہوتا ہے، آج بھی وہ 2 کلومیٹر کربلا کا خاک شفا میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ مولا نے اسی وہ جو بستی والے تھے ان کو وصیتیں کرنا شروع کر دی۔ کہا یاد رکھو میری چند وصیتیں بھی ہیں، جب یہاں میری قبر بن جائے نا میں تم کو وصیت کرتا ہوں جو میری قبر کا زائر آئے نا 3 دن تک اسے کھانا بھی کھلانا، پانی بھی پلانا۔ یہ کہہ کر مولا نے کہا دوسری وصیت اس سے سخت ہے، جب ہم قتل کر دیے جائیں نا تم مردوں کو میں وصیت کرتا ہوں تم میرا لاشا جنازہ دفن کرنا۔ یہ کہہ کے مولا نے کہا ہو سکتا ہے تم یزیدی لشکر کی وجہ سے ڈر جاؤ، تم چلے جاؤ بستی میں، اپنی خواتین کو واپس بھیجو، اپنی خواتین کو بھیجو۔ تھوڑی دیر میں بستی کی خواتین آئی، مولا نے ان کو وہی وصیت کی۔ کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ہو سکتا ہے میری شہادت کے بعد تمہارے مرد یزیدی لشکر سے ڈر جائیں اور میرا لاشا دفن نہ کریں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں
پانی کے بہانے آنا اور میرا لاشا دفن کرنا. یہ کہہ کے مولا نے کہا ہو سکتا ہے تم بھی دفن نہ کرو, تم جاؤ بستی میں اپنے بچوں کو بھیجو. کتنا مظلوم ہے میرا مولا. تھوڑی دیر میں بچے آ گئے بستی کے. مولا نے کہا بچوں میں نے تمہارے ماں باپ کو وصیت کی ہے کہ میرا لاشا دفنائے. ہو سکتا ہے وہ خوف کی وجہ سے میرا لاشا نہ دفنائے. میں اب تم کو وصیت کرتا ہوں اگر ایسے نہ آ سکو کھیل کھیل کے بہانے آنا, کھیلتے کھیلتے مٹھی بھر کے میرے لاشے پہ ڈالتے جانا اور کہتے جانا کسی غریب کا جنازہ ہے, کسی مظلوم کا جنازہ ہے, مصطفیٰ کے نواسے کا جنازہ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بارے لہا تو جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کی پاک ذات, ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. آل محمد کی پاک زوات کے صدقے میں ان کی پریشانیں دور فرما. ہر مومن یقیناً کوئی نہ کوئی حاجت رکھتا ہے, تجھے واسطہ ہے صاحبان کن کا کن سے پہلے ان کی حاجتیں پوری فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرین عطا فرما. مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو بیمار ہے ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. میرے سامنے جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے گھروں میں جتنے بزرگ ہیں, مالک ان کو حیات خضر عطا فرما, صحت کامل و عاجل عطا فرما. بالخصوص جناب سید اقبال حسین رضوی صاحب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما, درازی عمر عطا فرما. مالک جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اس رضا خانے اور اہل خانہ کو شاد اور آباد رکھ تا قیام قیامت اس گھر کو شاد اور آباد رکھ. مالک جو جو مومنین جہاں جہاں سے آئے ہیں ان کو شاد اور آباد رکھ, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. سب سے بڑی دعا سرکار صاحب الوصل زماں کا جلد جلد ظہور فرما, تعجیل فرما, مولا کے نوکروں کا نوکر قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. متوجہ بزیارت.